بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج ہم ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم سے ناپسندیدہ قوم کیسے بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ وہ نبی ہوگا اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور جانور فرما دیے۔ بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پھر تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اس پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو بمشکل 2 ماہ کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی اور بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے حضرت مریم پر کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبوت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے پر بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامی جو نصارہ کہلاتے تھے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگے، اور دوسرا یہودی کہلوانے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ کے حکم سے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا
اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے سردار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کیا اور معاف کر دیا۔ ایک سفید رنگ کا بادل بنی اسرائیل پر ہر وقت سایہ کیے رکھتا، قیامت کے دن بھی وہی بادل آیا کرے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل صحرا میں آئے تو وہ وہاں کھانے کی قلت تھی، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ کا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو ایک چشمہ ملا۔ اسرائیل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل نے بہت تنگ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتے اور دعا بھی کرتے، لیکن ان کی اکثریت فرعون کی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور دی ہوئی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کی، شرک کے مرتکب ہوئے۔ بنی اسرائیل نے ہر وہ کام کیا جو اخلاقیات سے گرا ہوا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل حکومت سے محروم ہوئی، ان پر محتاجی مسلط کر دی، یعنی کہ غیر منصفانہ تقسیم۔ بنی اسرائیل کی اعلیٰ ترین کتاب تورات، جس کی انہوں نے مکمل پاسداری نہیں کی، علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کے انکار پر مبنی ہے۔ اللہ کی طرف سے نامزد انبیاء جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے، انہیں ناحق شہید کیا اور بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ ایسی قومیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ یہودی جو خود کو آج ترقی یافتہ قوم سمجھتے ہیں، خدا کی ناپسندیدہ قوم ہے اور مسلمانوں کو ان کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔